قدیم زمانے میں اناج کو ذخیرہ کرنے کے لیے نیم کے پتے استعمال کیے جاتے تھے، جبکہ آج کل کیمیکل پاؤڈر کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے یا تو بار بار گرم کیا جاتا ہے یا فریج میں رکھا جاتا ہے۔ ان اقدامات کے بغیر کھانے کی اشیاء جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ غذا کو اس وقت تک محفوظ رکھنا جب تک اس کی ضرورت نہ ہو، اسے غذا کا ذخیرہ یعنی فوڈ سٹوریج کہا جاتا ہے۔ ہم کئی دنوں کا راشن ذخیرہ کرتے ہیں، جبکہ سبزیوں کا ذخیرہ صرف چند دنوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کھانے کی تازگی ایک خاص مدت تک برقرار رہتی ہے، جسے شیلف لائف یا مدت نوش کہتے ہیں۔ کیا آپ نے مسالے، بسکٹ، سوس یا تیار آٹے کے پیکٹوں پر ایکسپائری ڈیٹ دیکھی ہے؟ یہ معلومات بتاتی ہیں کہ یہ اشیاء کب تک استعمال کے لیے موزوں ہے۔ غذائی اشیاء کے ذخیرے کی درجہ بندی قابل استعمال مدت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اس میں شامل ہیں خراب نہ ہونے والی غذائی اشیاء جیسے اناج، دالیں، سوکھے مسالے، چینی، خشک میوے ذات، گڑ۔ نیم خراب ہونے والی غذائی اشیاء جیسے سوجی، آلو، پیاز، انڈے۔ خراب ہونے والی غذائی اشیاء جیسے ہری سبزیاں، پھلیاں، پھل، بریڈ، دودھ وغیرہ۔ اب غذائی تحفظ، فوڈ پریزرویشن کے بارے میں جانیں۔ یہ غذائی اشیاء کو مختلف طریقوں سے خراب ہونے سے بچاتا ہے، ان کی شیلف لائف کو بڑھاتا ہے اور رنگ، ذائقہ اور غذائی اجزاء کو محفوظ رکھتا ہے۔ غذا کی حفاظت کے چند گھریلو طریقے۔ کم درجہ حرارت۔ چیزوں کو تازہ رکھنے اور خراب نہ ہونے کے لیے ہم انہیں فریج میں رکھتے ہیں۔ کم درجہ حرارت کی وجہ سے خوردبینی اجسام یا جرثومے اور کھامروں سے متعلق عمل سست ہو جاتے ہیں، اسے ریفریجریشن کہتے ہیں۔ جب سامان کو صرف ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں کولڈ سٹوریج میں رکھا جاتا ہے۔ آئس کریم، برف کو لمبے عرصے تک کھانے کے قابل رکھنے کے لیے ان کو منجمد یعنی فریز کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ درجہ حرارت کھانا گرم کرنے سے خوردبینی اجسام کی نشو و نما کو روکتا ہے۔ کارخانوں میں پیسچرائزیشن اعلیٰ درجہ حرارت پر گرم کر کے اور پھر ٹھنڈا کر کے، اور جراثیم کشی درجہ حرارت اور دباؤ کے ذریعے بیکٹیریا کو تباہ کرنا جیسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے دودھ کی پیسچرائزیشن اور پریشر کوکر میں کھانا بنانا۔ تحفظی اشیاء کا استعمال یا پریزرویٹیوز۔ کیمیکل جو کھانے کی اشیاء کی شیلف لائف کو بڑھاتے ہیں انہیں پریزرویٹیوز کہا جاتا ہے۔ نمک، چینی اور تیل جیسے قدرتی پریزرویٹیوز اچار میں اور کیمیکل پریزرویٹیوز جیم اور سوس میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خوردبینی اجسام کی افزائش کو روکتے ہیں۔ پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن۔ چپس، پاپڑ یہ پانی کی کمی کی مثالیں ہیں۔ ویکیوم پیکنگ اور شعاع پاشی انگریزی میں ریڈیشن بھی فوڈ سیفٹی کے طریقے ہیں۔ ویکیوم پیکنگ میں خوردبینی جانداروں کے رابطے کو روکا جاتا ہے اور تابکاری یعنی ریڈیشن سے انہیں تباہ کیا جاتا ہے۔ غذائی تحفظ کے فوائد۔ زائد پیداوار۔ مربع، پلپ اور اچار جیسی کھانے کی اشیاء سال بھر دستیاب ہوتی ہیں اور سستی ہوتی ہیں۔ کھانے میں تنوع۔ غیر موسمی غذائیں ہر موسم میں دستیاب ہوتی ہیں۔ کھانے کی تجارت۔ کھانے کی اشیاء کو دور دراز کے مقامات پر بھیجا جا سکتا ہے۔ ذخیرہ کرنے میں آسانی۔ فوڈ سیفٹی سے مصنوعات کا وزن کم ہوتا ہے، شیلف لائف کو بڑھاتی ہے اور سٹوریج کو آسان بناتی ہے۔ غذا کی حفاظت اہم ہے کیونکہ یہ غذا کے ضیاع کو کم کرتی ہے۔ تحفظ کی تکنیک ہمیں خراب ہونے والی غذا کو دور دراز کے مقامات پر بھیجنے کے قابل بناتی ہے۔ اب آپ کے لیے کام معلوم کیجئے، کیا کچھ دوائیوں کو بھی کم درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے؟ کیوں؟